الحمد لله الذي شرفنا بافتخار عيد الميلاد والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد وعلى آله وصحبه إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل سب تکریم و احترام سیدی و سندی و والدی و مرشدی مدد اللہ و لقدس برادر مکرم علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق صاحب بندیالوی، فاضل اجل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد الرحمان صاحب الحسنی، ملک حاکم خان بندیال صاحب، برادر ایم پی اے صاحب، اور حاضرین ذی احترام، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، میرے رب نے جب بھی یہودیوں کو مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. لیکن جب غلامان مصطفیٰ کی باری آئی تو قرآن میں 88 بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہودیوں کو یا ایھا المساکین کہا اور غلامان مصطفیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا. مومن اللہ کا اپنا نام ہے اور اپنے نام سے میرے رب نے 88 بار ان غلامان مصطفیٰ کو پکارا. وہ فرماتے ہیں جو رب اس دنیا میں عزت دے رہا ہے مجھے امید ہے میدان معاشر میں بھی اس امت کو شرمندہ نہیں کرے گا. پھر وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جو علماء دیوبند کے نزدیک بھی معتبر ہے، وہ فرماتے ہیں ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود. وسیلہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اب وسیلہ کی دو قسمیں ہیں کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ یا ذوات فاضلہ کا وسیلہ. جہاں تک اعمال صالحہ کا تعلق ہے نماز روزہ حج زکات، اس میں سب مانتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اتفاق. ذوات فاضلہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء، ان کے وسیلہ ہونے میں اختلاف ہے. بعض دوستوں کو ہم اہل سنت سے کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال صالحہ جو ظنی القبول ہیں، نہ جانے قبول یا مردود، ظنی القبول اگر رب تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں تو آمنہ کا لال جس کی مقبولیت میں کسی کو بھی شک نہیں ہو کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ اور پھر ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی آپ کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا رہا، ظاہری حیات میں بھی میرے آقا کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا رہا، اور وصال کے بعد بھی میرے آقا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے.
کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا کی جو عزت، عظمت، وجاہت، محبت میرے رب کے ہاں ہے، اس کی وجہ سے وسیلہ پکڑنے والے پہ رب فضل فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جس کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اہل سنت کے نزدیک زندہ ہو تو پھر بھی وسیلہ جائز، بعد از وصال بھی وسیلہ جائز ہے، کیونکہ قبول تو رب نے کرنی ہے ان کی وجاہت کی وجہ سے۔ اگر وہ اس دنیا میں تشریف رکھتے ہو تو پھر بھی وجاہت ہے، مزار انور میں ہو تو پھر بھی وجاہت موجود ہے۔ آئیے، آدم علیہ السلام جب لغزش کر بیٹھے 200 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ قرآن کہتا فتلقى آدم من ربہ کلمات، میرے رب نے خود آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمے القا کیے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ تفسیر البیان اٹھائیے، تفسیر المعانی اٹھائیے، تفسیر در منصور اٹھائیے، تفسیر قرطبی اٹھائیے، تفسیر عزیزی اٹھائیے، مولوی اشرف علی سے تھانوی دیوبندی کی نشر الدین اٹھائیے، مولوی زکریا صاحب کی فضائل درود، فضائل اعمال اٹھائیے، سب میں موجود ہے۔ 200 سال کے بعد آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ میری لغزش کو محمد عربی کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ پھر توجہ فرمائیے، امام طبرانی موجم صغیر میں لکھتے ہیں، امام بہقی دلائل النبوت میں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں، امام حاکم مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں، حضرت فاروق راوی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور انہوں نے عرض کی یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے لغزش کی معافی طلب کرتا ہوں، میرے رب نے فرمایا آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ میں نے ابھی ان کو پیدا کیا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، مجھے میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پایوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے پتا چل گیا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے رب کو محبوب بھی ضرور ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، مجھے تمام مخلوق میں محبوب ہے، جب تو نے اس کا نام پیش کیا ہے تیری لغزش کو معاف کر دیا ہے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بنجانوی۔ میں چشتی صاحب ذوق رکھتا ہوں، فارسی شاعر آیا، اس نے کہا اگر نام محمد را نجابر شفیع آدم، اگر نام محمد را نجابر شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نور از غرق نجینا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات۔ پھر اگر اجازت ہو تو پنجابی شاعر سے ترجمہ کریں۔ آدم علیہ السلام کی بات کہتا ہے کہ نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے، نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے، اللہ دے پیارے محبوبہ کے تیرے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اردو شاعر آیا، اس نے کہا مایوس گنہگار زمانہ کو بتا دو، مایوس گنہگار زمانوں کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد، کسی اور کی معافی کا آسان عمل ہے، تم کیوں نہ کرو شام و سحر اسم محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے
یہودی میرے آقا کے نام کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے. اٹھائیے قرآن. فرمایا قالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بابو یہ یہودی تیری آمد سے پہلے تیرے نام کے ذریعے ہم سے فتح مانگتے تھے, ہم فتح ان کو دیتے تھے. جب تو آ گیا ہے انہوں نے پہچان لیا اور مانتے نہیں ہیں. تفسیر المعانی اٹھائیے, تفسیر کبیر اٹھائیے, تفسیر ابن جریر اٹھائیے, تفسیر ابن کثیر اٹھائیے, تفسیر جلالین اٹھائیے, تفسیر در منصور اٹھائیے. سب میں موجود ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو قبیلے جب اوس اور خزرج کے ساتھ لڑائی ہوتی میدان جنگ میں تورات کھول کے سامنے رکھتے, جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا نکالتے اور کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی بعثتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا وینصرون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر شاعر کی روح چڑھتی, کہتا شام غم کو نکھار لیتا ہوں, شام غم کو مدینہ شام غم کو نکھار لیتا ہوں, میں وقت اپنا گزار لیتا ہوں. ارے مشکلیں جب بھی کھیلتی ہے مجھ کو میں نبی کو پکار لیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سرکار کی آمد, بنٹھار کی آمد, آستانہ عالیہ بندیال شریف. اگر اجازت ہو تو سکھ شہر سے ترجمہ کرا دوں. کہتا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں. کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت و نصیب, کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. جشن عید میلاد النبی. اور یہودی تیرے نبی کا نام پیش کرے آقا کی آمد سے پہلے ان کی شکست فتح میں بدل سکتی ہے. اگر آج عاشق مصطفیٰ نام پیش کرے تو نہیں کامیابی ہو سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سرکار کی آمد, مکی کی آمد, بدنی کی آمد. توجہ ہو حضرات, موضوع اب ذہن میں رکھیں. میرے آقا کی شان تو بلند ہے. قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے جوتوں اور کپڑوں کے صدقے بھی رب فتح عطا فرما دے. اٹھائیے قرآن. قال لهم نبيهم ان آیت ملکہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اس آیت کے محتاط امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ, رب فرماتا بنی اسرائیل ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے دلوں کا چین ہوگا. قرآن کہتا ہے صندوق آئے گا, دلوں کا چین ہوگا. امام راضی فرماتے ہیں صندوق میں نبیوں کی تصویریں تھیں. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی بیان القرآن اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے. خزائن العرفان میں نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا, کپڑے تھے اور جوتے تھے. بنی اسرائیل صندوق کو آگے رکھتے, صندوق کی برکت سے رب فتح عطا فرماتا تھا. جو ہے حضرات, اب آ گیا میرے آقا کی ظاہری حیات کا زمانہ. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب قوم نے بچھڑے کی پرستش کی, اللہ کی ناراضگی آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی قوم توبہ کرنا چاہتی ہے. رب نے فرمایا تلواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں, جب ہم چاہیں گے کہیں گے توبہ قبول ہے. مفسرین لکھتے ہیں 70,000 مارے گئے. رب نے فرمایا اب توبہ قبول ہے. جب میرے آقا کی ظاہری حیات کا زمانہ آیا, میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا نے پوچھا ہوگا یا اللہ میری گنہگار امت کی توبہ کیا ہے؟ قتل کرنا پڑے گا, کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. میرے رب نے یقیناً کہا ہوگا پیارے وہ کلیم تھا تو حبیب ہے. کلیم وہ ہوتا ہے جو میری رضا چاہتا ہے, حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ.
جتنا پیارے تو بھی پیارا، امت بھی پیاری، توبہ کا سٹائل بھی بڑا پیارا ہے. فَوَبَلَوْنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب اگر 13 ان کی لغزش کر بیٹھے، نہ لاہور جائے، نہ ماسکو جائے، نہ واشنگٹن جائے، جاؤں کا تیرے قدموں میں آئے. بندہ اللہ سے معافی مانگے، میرا یار سفارش بھی کرے. فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اگر لواجد اللہ پہ وقف کر دو تو کیا معنی ہوگا کہ جب میرے یار کے در پہ آؤ گے، معافی مانگو گے، میرا یار سفارش کرے گا. لواجد اللہ، وہاں تم اللہ کو پالو گے. اور کس حال میں پاؤ گے؟ توبہ رحیمہ. نبی کے در پہ آؤ گے، رب کو اس حال میں پاؤ گے کہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آستانہ عالیہ بنیاد شریف. پنجابی شہر کی رکر تھی، میرا چشتی صاحب ذوق ہے، شعر میری مجبوری ہے. قرآن حدیث تو پڑھ رہا ہوں. کہتا کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جان نہ دے. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جان نہ دے. رب آنکھیں میں بخشوں گا اور یار دے بوہے دے. کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جان نہ دے. رب آنکھیں میں بخشوں گا اور یار دے بوہے دے. بے شک میں گنہگار ہوں، بے شک میں سیاہکار ہوں، پڑھ جانی یہ گل میری سرکار دے بوہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. تو سمجھ آئی ہے زیادہ آباد کی سجاوٹ اس سال سنا ہے ڈویژن میں فرسٹ ہے. عاشقوں کا سٹائل ہی نرالا ہے.